مدینہ جانے کہ بغیر حضور کو دیکھے واپس آئے ہیں۔ میرے نبی پاک جب صبح کو آئے، میرے آقا بے خبر ہو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ فرمایا کون آیا تھا؟ عائشہ بتاؤ، باہر بڑی خوشبوئیں ہیں، کون آیا تھا؟ اس کی حضور کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا آپ کے دیدار کرنے کے لیے، ماں کا فرما بردار تھا۔ حضور واپس لوٹ گیا مگر بڑا روتا ہوا گیا ہے، آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے اور یہ عرض کر کے گیا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ذرا میرا ممبر تو لگاؤ، ممبر لگایا، فرمایا میرا ایک عاشق ہے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ، میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اے میرے علی اور اے میرے عمر، جب تم مجھ سے ملو تو میری امت کے لیے دعا کرا دینا، اس کی دعائیں اللہ بڑی قبول کرتا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا اویس ذرا ٹھہر، ادھر جہنمی کھڑے ہیں میرے محبوب کے امتی، ان کو اشارہ کر، تیرے اشارے سے وہ جنتی بنیں گے۔ اویس اشارہ کرے گا، جہنمی جنتی بن جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ایسا بدلہ دیتا ہوں میں ماں باپ کی عزت کرنے والے کا، قدر کرنے والے کا، اور ادھر ادھر گھومنے والوں، ماں ایک بار ہے تو قدر کر لو، ماں چلی گئی نا، اللہ تمہاری سب کی ماں کو لمبی عمر دے، جن کی زندہ ہیں، جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری ماں کو بھی 1 سال ہونے والا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں جب آدمی گھر جاتا ہے اور جب ماں کو دیکھتا ہے تو گھر بھرا بھرا لگتا ہے، اور جب وہی آدمی ماں کے وصال کے بعد اپنے گھر میں جاتا ہے تو بھرا ہوا گھر بھی خالی لگتا ہے۔ ماں باپ اگر بیٹھے ہیں تو ٹوٹا مکان بھی خوبصورت لگتا ہے، اور ماں باپ نہ ہو ایک بار چلے گئے تو پھر کبھی خواب میں بھی نہیں آئیں گے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، ماں وہ عظیم ہستی ہے، یہ چلی گئی تو پھر ملے اسے نہ رلاؤ، اس کے دل نہ دکھاؤ، اس نے تمہارے لیے بڑی پاپڑ بیلے ہیں، بڑی تمہارے لیے اس نے مشقتیں اٹھائی ہیں۔ او ماں کے پر زبان چلانے والوں، یاد رکھو گتی سے کھینچ لی جائے گی تمہاری زبان۔ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ میں آپ سے ساتھ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کون سے حضرت کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں اگر ماں باپ کی دعائیں لگ جائیں تو ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں، امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کیا، سبحان اللہ، وہاں فاصلوں کی زیادتی سینہ یتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کر ویسے ہے، کوئی پاس رہ کے بلال۔ بس میری آخری باتیں سن لو میرے بھائیوں، بس ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے مجھے ختم کرتے ہوئے اپنی بات۔ میں عرض کر رہا تھا وہ خاتون صحابیہ وہ چلی جب اپنے ماں باپ اپنے بھائی بیٹے کو دیکھنے کے لیے نا، تو عورتیں پیچھے چلی کہ دیکھو کس کے جنازے کو دیکھے گی۔ کوئی ہائپر نہیں ہوئی، وہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی، 3 جنازے سنے تھے اس نے۔ کتنی موتیں سنی تھی؟ ایسا کلیجہ اوپر گئی نا تو پیچھے عورتیں جانی چلے، دیکھے تو باپ کو دیکھے گی، بھائی کو دیکھے گی، نہیں بیٹے کے جنازے جا کے چپٹے گی پہلے۔ وہ نہ باپ کے گئی، نہ بھائی کے گئی، نہ بیٹے کے گئی، اس نے تو ادھر دیکھا جدھر آمنہ کے لال تھا، حضور کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ پھر گئی نا تو پردے میں تھی، ادھر دیکھے توجہ کریں، آخری باتیں میری دھیان سے سنیں، پردے میں تھی۔ کل کو شب برات ہے، آج گناہ سے توبہ کرنے کی رات ہے، ہر رات گناہ سے توبہ کرنے والی ہوتی ہے میرے بھائی۔ کل کی رات میں تو رونا اللہ کے سامنے۔ سنو، جب وہ گئی تو باپ بھائی کے بیٹے جنازے پہ پردے میں تھی، کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے اور تیرا پردہ بھی سلامت ہے؟ کہنے لگی جس کے لیے شہادت ہوئی ہے کیا وہ پردہ میں نہ کروں؟ میرا اسلام تو بھی زندہ ہے نا۔ ادھر دیکھو، اب تو شادیوں میں عورتوں کو دیکھو، کاش میں ان کو یہ بتا سکتا۔ اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر یہ وصیت میں کر چکا ہوں
اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میں نے وصیت کی ہے کہ اگر کوئی فلسطین کی لڑکی کا جوتا مجھے مل جائے جس نے یہ بیان دے کے دنیا سے گئی ہے، تو میں قبر میں اپنے سینے پر اس کا جوتا رکھ دیں میرے مرنے کے بعد، تاکہ میرا اللہ مجھے بخش دے۔ کون؟ جس نے یہ بیان دیا ہے جب رات کو ہم سوتے ہیں پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا رات کو تو برقع دنیا اتار کے سوتی ہے، آپ کیوں برقع اوڑھ کے سوتی ہیں؟ کہنے لگی جب بم گرتا ہے تو گھروں میں ملبے بن جاتے ہیں ہمارے بچے، اور جب ہمارے گھروں سے ملبے سے لاشیں نکلتی ہیں، یہ سوچ کے ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سے ملاقات ہو تو عرض کر دیں اے سیدہ، اے طیبہ، ہمارے بچے بھائی سب شہید ہو گئے، مگر نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ پردہ چھوڑا، صبح کو دیر تک اٹھ کے قرآن کو نہ پڑھنے والی ہو تمہارے گھر میں برکت۔ کاش میں اپنی بہنوں کو بتا سکتا جو انسٹاگرام پر فالوونگ لائک کے چکر میں اپنے آپ برباد ہو رہی ہیں، اپنے جسم میں ان بیٹیوں سے شاید کاش میں ان بیٹیوں کی جوتیوں کی دھول کو اپنے امامے سے صاف کر کے کہتا میری بیٹی، میری بہن، تو امریکہ کی تینوں نہیں ہے، تو امریکہ کی نہیں ہے، تو انگریز کی ماننے والی نہیں ہے، تو تو محمد عربی کی کنیز ہے، تو تو میرے آقا کی کنیز ہے، تجھ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، اب والدی فاطمہ اندر آ جاؤں، توجہ کریں، آپ بھی جایا کریں، ابا اندر اگر آپ اکیلے ہیں تو تشریف لائیں، عمران آئے میرے ساتھ، انہیں نہ لائیں، فاطمہ انہیں کیوں، ابا انہیں نہ لائیں، میری بیٹی انہیں کیوں نہ لاؤں، ابا انہیں نہ لائیں۔ حضور نے کئی بار پوچھا نا تو اندر سے آواز آئی، عمران کہتے ہیں میں رونے لگا، اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے، ایک جوڑی کپڑے میں پہمت لگ گئے۔ میرے نبی کی بیٹی آئیڈیل ہے پوری کائنات کے لیے۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ اندر گئے نا، چادر بھجوائی، بیٹیاں تو آپ کی بھی ہے نا، چادر بھجوائی حضور نے، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، تیرا رنگ بڑا پیلا ہو رہا ہے، آنکھوں میں گڈھے ہیں، میری بیٹی، اللہ کا شکر ہے ابا۔ وہ فاطمہ بتانا کیا ہو گیا ہے؟ ایک دن حضور نے کہا فاطمہ چاند دیکھا کل کو عید ہے؟ ابا میں چاند ہی دیکھتی، کیوں نہیں دیکھتی سیدہ؟ ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑتی ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا محمد اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر اس کی بیلا اس دینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے بھائیوں حضور نے جب کئی بار پوچھا نا تو بیٹی نے حضور کی طرف دیکھا، ابا پوچھ رہے تھے جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے، پوچھا نا میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ ابا اور کوئی بات نہیں ہوئی ہے، آپ کی بیٹی نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، پیٹ سے پتھر بندے ہیں آپ کی بیٹی کے۔ ابا آپ کے نواسے بھی بھوکے ہیں۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری لاڈلی، میری بیٹی، میری فاطمہ، اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے، میرے پیٹ سے 2 پتھر بند رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی کہ حضور کے پیٹ پہ پتھر 2 بندے ایک بار، تو حضور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، اور کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، یعنی میں آپ یہ جو تم بیٹھے ہو اکیلے نہیں ہو۔ پہلے لوگ کہتے تھے بھائی یہ شاعری ہے، میرے ہاتھ کو چوٹ لگی ہے، میرے درد ہو رہا ہے، تمہیں بھی رات کو نیند نہیں آئی، مجھے بھی رات کو نیند نہیں آئی، یہ شاعری کی بات ہے، مگر اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑ جانا میرے محبوب پر گرا گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یارہ نہیں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب امتی گالی بکتا ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، امتی گناہ کرتا ہے تو سرکار کو تکلیف۔ میرے بھائیوں ہم سب کو بتاؤ، میرے دوستوں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جن آنکھوں سے تم نے انسٹاگرام پہ گندی فلمیں اور ویڈیو دیکھی ہیں، یا مرنے کے بعد ان آنکھوں سے قبر میں حضور کو پہچان سکو گے؟ بولو پہچان سکو گے؟ بولو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آنکھیں تمہاری نہیں تھی۔ کیا سمجھتے ہو تم اللہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ میری بہنوں، بے پردہ رہنے والی کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، پردے والی کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ رات کو غیر محرم سے موبائل پہ باتیں ویڈیو کال کرنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ رات میں اپنے رب کے اپنے سامنے رونے والی اس لڑکی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ اس خاتون کو بھی دیکھ رہا ہے جو موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہی ہے، وہ اس
خاتون کو بھی دیکھ رہا ہے جو موبائل میں قرآن پڑھ کے سو رہی ہے، وہ اس نوجوان سے بھی باخبر ہے جو دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، وہ اس نوجوان کو بھی دیکھ رہا ہے جو مسلح پہ بلک بلک کے روتا ہے، وہ کسی سے بھی بالکل جو ہے غافل نہیں، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، سمیر بصیر ہے، علیم خبیر ہے، دیکھ رہا۔ میں تقریر کتنے دل سے کر رہا ہوں، یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور اب سن کیسے رہے ہو، یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ میری سنانے کی نیت بھی اس کو خبر ہے، اور آپ کی سننے کی نیت بھی اس کو خبر ہے، وہ ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، توبہ کرو اپنے رب سے۔ ایک خاتون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا۔ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دے۔ اس نے کہا میں تجھے پسند کرتا ہوں، ایک رات میں ایک عورت مجھے چاہیے زنا کرنے کے لیے، تو رات کو آ جانا، میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی۔ اگر بچے روئے، اماں کچھ لائی، ایک بچہ بے ہوش ہونے لگا نا، تو واپس گئی، کہنے لگی میرے بچے مر جائیں گے، کچھ دے دے، رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا۔ چلی گئی، رات کو بچوں کو کھلا پلا کے آ کے لیٹ گئی۔ جب وہ لیٹی ہے نا، وہ بچے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ آدمی آگے بڑھ رہا ہے زنا کرنے کے لیے۔ روز زنا کرتا تھا، اس کے لیے نارمل بات تھی، مگر اس کے لیے اب نارمل تھی۔ یہ پہلی بار بیچاری اس مجبوری میں آئی ہے، یہ ہاتھ اس کے لگا رہا ہے، جیسی ہاتھ لگایا موٹے موٹے آنسو گرے، رونے لگی۔ روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب میں رات کو میں جب اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہوں تب بھی وہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے یہی کہہ رہی ہوں، اے میرے کریم، اے میرے رحیم، اے میرے بے پناہ طاقتوں والے، تو بہترین جانتا ہے، بہتر جاننے والا ہے۔ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، وہ تڑپتے نہ ہوتے، اور میں ماں نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی، معاف کر دینا۔ کریم مجبور ہوں، روئی، رونا اتنی اچھی بات ہے، ہم تو نہیں روتے۔ محی الدین ابن العربی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر تو ایک ہفتے تک نہیں رویا تو مجھے تو تیرے ایمان پہ شک ہونے لگا ہے، تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیوں نہیں روتا؟ عمر فاروق اعظم روتے ہیں، عثمان ذو النورین روتے ہیں، مولا علی روتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ تم کیوں نہیں روتے؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ اور میرے بھائیوں، وہ عورت روئی، اس کے رونے سے اس کا دل بدلا۔ اللہ جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی، یہ آج اتنی پریشانی میں اللہ سے ڈرتی ہے، جا وہ تو چلی گئی۔ یہ سجدے میں گر گیا، مالک ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگوایا، میں نے تو کتنے ظلم کیے ہیں، کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی، کتنے زنا کیے، کتنے ریپ میں نے کیے، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے او بے پناہ طاقتوں والے، مجھے معاف کر دے۔ رویا، سو گیا۔ صبح کو دروازہ دستک ہوئی، کون؟ دروازہ کھلا، کہنے لگے کون؟ سامنے جو شخصیت کھڑی تھی، انہوں نے فرمایا میرا نام موسیٰ ہے اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ موسیٰ کوئی غلط جگہ آئے ہو، غلط جگہ آئے، یہ زانی کا گھر ہے، زانی کا یہاں اللہ سلام نہیں بھیجے گا۔ میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، مجھے سلام نہیں بھیجے گا۔ موسیٰ نے کوئی نیکی کی ہے؟ ہاں، بات بتا کے رونے لگا، رات میں رویا تھا، کتنا رویا تھا؟ کہہ لے میرے آنکھ کے آنسو میرے گال تک آئے تھے۔ موسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سن علیہ السلام، سن میری بات، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے جا موسیٰ میرے بندے سے کہنا اس کی آنکھوں کے آنسو رات والے اللہ نے پسند کر لیے ہیں اور اپنے بندے کو رب نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ایک بار رونے سے معاف کر دیا۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔